تصور کریں گے آج میرا سلام میرا وجود بار بار پیغمبر کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، نام بھی پہنچ رہا ہے، والد کا نام بھی پہنچ رہا ہے، تو کسی سے ہمیں برکت متوجہ ہوگی بالکل نام کے ساتھ روزے رسول اللہ کے استحضار کے ساتھ آنکھ بند کر لیں، تصور کریں دل میں کہ میں مولا نبی کے روزے کے سامنے تاکہ وہی حالات کو نظر رکھیں بطور خاص وہ عافیت کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ ذکر اللہ کی محفل کریں گے۔ اس وقت میں جن چیزوں کا اور جن قرآن کو سارے نعمت کے شکار ہیں ہمارے گزشتہ حضرت مولانا نصیر صاحب بطور فرمایا کرتے تھے بھائی دنیا میں سارا فساد اللہ سے ٹوٹنے کا ہے، دنیا میں سارا فساد بندوں کا رب سے ٹوٹنے کا ہے، بندوں سے جب بندوں کا رب میں جب تعلق ختم ہوتا ہے دنیا میں، اور تو انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ اپنے ساتھی سے کہا یہ وہ چیز ہے جو در و دیوار سے علماء کی محبت کو برابر کرتی ہے زندگی کی آپ نے اس لیے کہ یہاں بنتا ہے، سنورتا ہے، سجتا ہے، نکھرتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسانوں کو انسان بنایا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کرو اللہ یہ مبارک عمل ہم نے اس لیے شروع کیا، اس لیے یہی وہ عمل ہے کہ جو بس جواہر المعانی کی روایت کے مطابق جو امام المحدثین و مفسرین شیخ عبداللہ اسفرائیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کا ایک ہی عمل ہے جو ازل سے ہے ابد تک جاری رہے گا، اور وہ ہے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ اسے اللہ کا نام لے کے شروع کرو، اس لیے کہ اب ہمیں دیوبند میں خان کا نظر نہیں آتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا علم و ولایت کا شہر، اور اب ہمیں یہاں ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ایک پریشان حال دل کسی جگہ جا کے دو لے اور اپنی روح کو پاکیزہ بنا لے، اور وہ سمجھ لے کہ ہاں میں اس وقت میں اپنے رب کے سامنے نعمت اور تجربہ کر رہا ہوں۔ تو بھائی
تعلیم کے ساتھ ہم نے اس بات کی کوشش کی، اور اپنے جتنے مفتی حضرات یہاں بیٹھے ہمارے، ہم نے انہیں کہا کہ جو مشن ہم یہاں کرنا ہے، تم آسام جاؤ، تم جاؤ، تم یادے جاؤ، کشمیر جاؤ، جہاں جاؤ وہاں جا کے اس مشن کو شروع کرو، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے دو جو بھائی ہاتھ اٹھائے ہمارے مفتی حضرات ہیں یہاں، ماشاءاللہ یہ سب کو یہی سکھا رہے ہیں۔ صرف تعلیم مقصد نہیں ہے نبی کے آنے کا، بلکہ تربیت مقصد ہے، اور وہ تعلیم جو تربیت سے خالی ہو، اگلا لفظ بڑا خطرناک ہے، وہ تعلیم جو تربیت سے خالی ہو وہ قوموں کے لیے فتنہ ہے، وہ قوموں کے لیے فتنہ ہے، بڑا عذاب ہے، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کو نظام کو شامل کیا، اور یہ کوشش کی کہ طلبہ اس رنگ میں رنگ کر کے جائیں کہ جس رنگ میں ہمارے اکابر دیوبند ہیں۔ ہمارے اکابر دیوبند کا نام تو آج دنیا میں ساری زندہ ہے، اور الحمدللہ زندہ رہے گا، یہ اسی کی برکت سے ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے مسلوں پر سوار ہو کر روز ہوتے تھے، اور دن میں تعلیم و تدریس کا کام ہے۔ اس لیے بھائی اس مشن کو اپنے اکابر کے اور اسی طرز پر اس نظام کو چلانا یہ ہمارے ادارے کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور شہر کی اس لیے فکر کرتے ہیں کیونکہ ہم شہر میں کھاتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے ہمارے محبت ہے، تعلق ہے، اس سرزمین پر ہمارے شہر کے لوگ کوشش کریں۔ پچھلے دفعہ ایک نیتا بھی آئے تھے تو انہوں نے مسافہ ملاتے ہوئے جب وہ چلے تو یوں کہا حضرت آج روح دھل گئی، آج روح دھل گئی، اور ایسا سکون محسوس ہوا کہ برسوں کی عبادت کی بات ہے۔ تو اس لیے بھائی ایک ایسا مرکز ضرور ہونا چاہیے، اور یہ سب جبھی ہوگا جب آپ حضرات کی توجہ اس کی طرف رہے اور یاد نہ دلانا پڑے، دل پہ لکھتا رہے کہ پہلی، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر 1 گھنٹہ ہم نے یہاں دے ہی دیا تو کون سا بڑا قربانی دے دی، 24 گھنٹے میں سے 2 ہی منٹ کو دیگر کریں گے بھائی، 1 مہینے میں 1 گھنٹہ، تو دونوں اگر دن ملائے 24 گھنٹے میں دن اور رات تو کتنی منٹ مانگ رہے ہیں، تو روح و قلب کی پاکی۔ اس لیے بھائی بلا کسی تاخیر یہ 5-7 منٹ ہم پڑھیں گے، دیکھو ادھر بائیں، ہم پڑھیں گے دیکھو ادھر بائیں طرف دل ہے دل۔ حضرت مولانا شیخ صاحب دونوں ہی رحمت اللہ علیہ ذکر حدادی کرتے تھے، ذکر حدادی، اور ذکر حدادی کسے کہتے تھے؟ لا الہ پہ کھڑا ہونا، اللہ اس پہ کر لے گا 2 منٹ تو کرنے کے 2:30 بجے سے رات کو یہ عمل تھا حضرت مولانا شیخ صاحب جب رشید وہی بنے تھے، وہ بن کے نہیں آئے تھے، محنت یہ کھڑے ہوتے تھے ایسے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر تھا حضرت مولانا شیخ صاحب۔ اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ کا جو ذکر تھا، آئے جب کمرہ بند کر دیا کرتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور کہتے لا الہ الا اللہ، تو ایک آدمی نے سنا گزر رہا تھا، کب کی آواز آ رہی ہے، دوسری آواز، تو اس نے جو آنکھ کے آس پڑوس میں دیکھا تو برابر میں اتنا موٹا اژدہا، اور جب حضرت یوں فرماتے ہیں لا الہ تو اژدہا یوں کرتا ہے، اور جب حضرت اللہ کرتے ہیں تو وہ اژدہا اپنے پھنے کو زمین میں مارتا ہے، اژدہا اپنے پھنے کو زمین میں مارتا ہے۔ حضرت یوں کرتے لا الہ تو سانپ یوں کرتا ہے اللہ، کمرے کو برابر۔ تو اس لیے بھائی یہ اللہ بڑی چیز ہے، اور یہ آدمی کے رتبے کو، اس کے مقام کو، اس کی حیثیت کو، اس کی حقیقت کو اس کے ذہن و فکر میں اتار دیتی ہے۔ اس لیے پڑھ لو